ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر لطیف میاں کے ساتھ پارکنسنس ڈیزیز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا ان پیچیدگیوں کے متعلق جو کہ وہ دشواریاں جو کہ ان مریضوں کو اکثر درپیش آتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ زمین پہ گرنے کے ان کے کافی امکانات ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور منہ سے رال ٹپکتی ہے، لکھ نہیں پاتے. ان تمام تر حالات میں، اور پھر خاص کر جب ذہنی مسائل بھی سامنے آ رہے ہوں جیسے ڈپریشن، سائیکوسس یا الزائمر کا پرابلم، بھولنے کا معاملہ بھی، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی روزمرہ کے کاموں میں دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی شخص کو ساتھ رہنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایشو چھیڑا. ایک سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، فرد کا بھی، معاشرے کا بھی، خاندان کا بھی، سوسائٹی کا بھی. ایک فرد پہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ہم نے اکثر سوسائٹیوں میں دیکھا ہے، ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے، باقی دوسرے بیٹے بیٹی آتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، چائے وائے بھی اسی کے گھر سے پیتے ہیں، سب کچھ اسی کو کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا جی کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہو، تم بہت نیکی کما رہے ہو. بھائی، سب نیکی کمائیں، سب باری باری خدمت کریں. جب ایک بندہ خدمت کر رہا ہے تو دوسرے کو چھٹی ہونی چاہیے. سوسائٹی پورا اپنا، ہمارے سوشل کیپٹل ہے، ہم کرتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سب کو مل جل کر کرنی چاہیے، ایک بندے کو چھوڑ کے نہ چلا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. کچھ ہم گڈ اولڈ ہوم کے لیے بنانے چاہیے، گھر بھی بنانے چاہیے، چونکہ کافی مشکل علاج ہے اس کا، کافی تکلیف دہ ہے. ایک بندے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. حکومت کو بھی ایسے مراکز بنانے چاہیے جس طرح پارکنسن سوسائٹی ہارون بشیر صاحب اپنا کر رہے ہیں. کافی لوگ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. پہلے اویئرنیس پیدا ہوگی، سینسیٹائز ہوگی سوسائٹی، پھر ہمارے بنیں گے. ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہمارے این جی اوز کو بھی چاہیے، ہم لوگوں بھی چاہیے. میڈیا جس طرح اویئرنیس پیدا کر رہا ہے کہ پارکنسن کے مریض کا صرف ایک بندے کا نہیں ہے، پوری سوسائٹی کو مل کر اس کا اٹھانا چاہیے. اس کی سائیکیٹرک پرابلم ہے، اس کی دوسرے مسائل ہیں کافی، تو ایک اولڈ ہوم بنانے چاہیے، فری علاج ہو، فری ٹریٹمنٹ ہو، فری اس کو، جس طرح شوکت صاحب جے پی ایم سی میں مفت علاج کر رہے ہیں، پارکنسن کلینک چلا رہے ہیں. ہر ہاسپٹل میں چلانا چاہیے، ایک پارکنسن کلینک ہونا چاہیے جہاں دوائیاں مفت ملنی چاہیے، جہاں لوگوں کو کیئر کرنی چاہیے. تو سب کا کردار ہے، باری باری سب اس کو کردار ادا کریں. اشرف صاحب، آج کل بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، اور شاید بزرگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. کیا آنے والے وقت میں اس مرض کا شکار مریض ہمیں اوسطاً زیادہ نظر آنے لگے؟ جی ہاں، بالکل ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. دیکھیں، عمر ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ہماری بے شمار، جس طرح ایج بڑھتی جا رہی ہے پھر بیماریاں بھی بڑھتی جائیں گی. تو ہم سب لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمارا سوشل کیپٹل ہے، بزرگ تو ایک ماشاءاللہ ایک اثاثہ ہے نا، تو ہم سب لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ایک بات تو جس طرح ہم نے شروع میں گزارش کی کہ یہ بڑھاپے سے اس کا تعلق نہیں ہے. 85 سال کے، 90 سال کے ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سوسائٹی میں پھر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کو ایسی ہوتی ہے، اور 1% سے بھی کم ہے، جو 60 کے بعد 1% ہے. تو عمر کے ساتھ بڑھے گی تو صحیح، لیکن ہم بھی تیار ہیں، ہماری سوسائٹی کو بھی تیار ہونا چاہیے، ہماری فیملیز کو بھی تیار ہونا چاہیے. اور جو پریکاشنری میئرز ہیں، جس طرح ہے، کیمیکل کا استعمال ہمیں کم کرنا چاہیے، ہمیں ویل واٹر ہمارے گاؤں میں کم ہونا چاہیے، پیسٹی سائڈس کا بھی احتیاط سے استعمال ہونا چاہیے. ایس او پی باقاعدہ بننے چاہیے کہ کس طریقے سے کیمیکل کس کو کیسے ملے گا، اس کی ہینڈلنگ کیسی ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے سارے. اشرف صاحب، کیا اس بیماری سے حفاظت ممکن ہے؟ جی ہاں، ایک تو مکمل طور پر تو ناممکن ہے، لیکن جو پریکاشنز ہیں، جن چیزوں سے یہ ہوتی ہے، ان پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ویل واٹر ہے، جس طرح سبزی والی، اب ملیر میں کس طریقے سے ہو رہا تھا کہ گندے پانی سے سبزیاں بن رہی تھیں. یہ میڈیا کا کمال ہے نا کہ وہ ختم ہو گئیں، اور انڈائریکٹلی وہ پارکنسن کو ہی بنائے گی، چونکہ گندی سبزیاں ہیں، گٹر کا پانی ہے، کیمیکلز ہیں، وہ مینگنیز کی مقدار زیادہ ہوگی، وہی پارکنسن بڑھاتی ہے. اس قسم کی چیزوں کو اویئرنیس کرنے کا میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے. ان کو کرنا چاہیے. پیسٹی سائڈ جو ہمارے دیہاتوں میں سپرے ہو رہا ہے، اس کا میڈیکل سٹورز جو ہیں یا دیہاتوں میں جو پیسٹی سائڈس کی دکانیں ہیں، ان کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. جو ہمارے کیمیکل سونگھتے ہیں ان پر بھی کچھ پابندی ہونی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر کیمیکلز نہیں ملنے چاہیے، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اس سے کافی بچت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پارکنسنس ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.